بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان سلیم قادری۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی یا آپ کے اولاد میں سے یا آپ کے عزیز و اقارب کے بچوں میں سے ہر بچہ بڑے ہو کر ایک مضبوط انسان بھی بنے اور ایک اچھا انسان اور کامل انسان بن کر معاشرے میں ابھرے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ 5 چیزیں لازمی سکھائیں۔ اگر آپ یہ اپنے بچوں کو 5 چیزیں سکھا دیں گے تو آپ کا بچہ مستقبل میں بڑا ہو کر دنیا میں ایک بہترین اور کامیاب اور کامل شخص بن کر ابھرے گا، جس کے بدولت آپ دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، جاننے کے لیے مکمل ویڈیو اینڈ تک دیکھیے۔ ناظرین، پہلی چیز جو اپنے بچوں کو آپ نے لازمی سکھانی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم، یعنی دین کا علم آپ نے اپنے بچوں کو لازمی سکھانا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کو دین کا علم نہیں سکھائیں گے تو آپ کا بچہ وہ بدعمالی میں پڑ جائے گا، نافرمانی میں پڑ جائے گا، اور آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وبال کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دین کا علم سکھا دیں گے تو آپ کا بچہ نہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بنے گا، بلکہ آپ کا بھی فرمانبردار بن جائے گا، اور اس کی بدولت آپ کا بچہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائے گا۔ دوسری وجہ دین سکھانے کی بہت اہم وجہ ہے، وہ یہ نہ صرف آپ کا بچہ سیدھے راستے پر چلے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان اور کفر کی بھی پہچان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ روایتوں میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا تو رات کو کافر ہوگا، رات کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کا اتنا بھی علم نہیں ہوگا، اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کس چیز سے وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور کس چیز سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا علم نہیں ہوگا تو بچہ وہ کفریات میں پڑ جائے گا، اور کفریات میں پڑنے کی وجہ سے وہ ایمان میں سے خارج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ آخرت میں اس کی پکڑ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی آپ کے بچے کے بارے میں سخت سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کیوں نہیں سکھایا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے دین کا علم لازمی اور ضرور سکھائیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو اپنے بچے کو سکھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اردو، عربی اور انگلش، یہ تینوں زبانیں اپنے بچوں کو لازمی سکھائیں، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ تو سیکھنی ہی چاہیے۔ رہی بات انگلش اور عربی کی، تو عربی ہماری اسلامی اعتبار سے زبان ہے، اس کو سیکھنا آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم، اور جس کا آج کے دور میں معاشرے میں بہت اہم رول پایا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ آج کا جو جدید لٹریچر ہے وہ زیادہ تر عربی اور انگلش زبان میں بھی کنورٹ ہو چکا ہے، اور یہ انہی زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ دنیا میں کسی بھی جدید تحقیقات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ عربی اور انگلش، یہ دونوں زبانوں میں آپ کو مل جائے گی، لہٰذا آپ کو یہ دونوں زبانیں لازمی آنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے جو اپنے بچے کو سکھانا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہنر لازمی سکھائیں۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ بھی مرآت المناظر میں فرماتے ہیں کہ بچے کو بقدر ضرورت دین علم سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو لازمی کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھائیں، تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے بچے کو کم سے کم 3 ہنر ایسے سکھائیں جن میں سے کچھ آن لائن ہو، کچھ آف لائن ہو، یعنی کچھ IT سے تعلق رکھتے ہو، کچھ وہ آف لائن یعنی ہاتھ سے کرنے والے کام ہوں۔ اگر آپ ان کو سکھائیں گے تو آپ کا بچہ مستقبل میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے بچے کو کوئی نہ کوئی ہنر لازمی سکھائیں گے تو آپ کا بچہ مستقبل میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور آسانی سے اپنا رزق کمانے کے قابل ہو جائے گا۔ ناظرین، چوتھے نمبر پہ آپ نے جو اپنے بچے کو سکھانا ہے وہ ہے یہ کہ ان کو دیسی طعام کی طرف ان کو لے کر آنا ہے، اور اس کے بارے میں ان کو مکمل انفارمیشن دینی ہے، یعنی دیسی چیزیں، ڈرائی فروٹ ہو گیا، پھل وغیرہ ہو گئے، سبزیاں وغیرہ ہو گئیں، اس کے علاوہ یہ جتنی یعنی کہ دیسی چیزیں ہیں یہ آپ نے ان کو سکھانی ہے، ان کے بارے میں ان کو وہ انفارمیشن دینی ہے، تاکہ یہ ان کو کھانے کے لیے اختیار کریں، نہ کہ فضول چیزیں جن سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف وہ فن کے لیے ہوتی ہیں، ان کو کھانے کے بجائے اگر آپ کا بچہ ان چیزوں کو کھائے گا تو وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوگا، اور جسمانی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی وہ ہر طرح کے کام کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو یہ چیزیں کھلائیں، اور ان کو اسی کی طرف ریکمینڈ کریں۔ فضول چیزیں کھانے کے بجائے اگر یہ چیزیں کھائے گا تو آپ کا بچہ کامیابی کی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو ڈرائی فروٹ وغیرہ دیسی چیزوں کی طرف لے کر آئیں تاکہ آپ کا بچہ مضبوط انسان بن سکے۔ 5ویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو مشکلات کے لیے اور نامساعد حالات کے لیے تیار کریں، یعنی اگر آپ کا بچے کو آپ شروع سے ہی اس ماحول میں ڈال دیں
اس طرح کا ماحول اس کے سامنے پیش کریں کہ اگر اس مستقبل میں اس کے سامنے کسی طرح کی بھی مشکلات آتی ہیں تو وہ ان مشکلات کو بغیر کسی سہارے کے خود حل کرنے کے جو ہے قابل ہو جائے۔ اگر آپ اس کے اندر اتنی مضبوطی ہو کہ وہ خود اعتمادی ہو کہ وہ اپنے حالات کو خود حل کرنا جانتا ہو، اپنی مشکلات کو خود ہینڈل کر کے ان کو جو ہے ان مشکلات کو دور کرنا جانتا ہو اور سیدھے راستے کی طرف جانا جانتا ہو، جو ہے اگر اس کے اندر یہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، مایوسیاں نکل جائیں گی، تو مستقبل میں وہ کسی بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا اور آپ کے لیے وبال جو ہے نہیں بنے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو یہ 5 چیزیں لازمی سکھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو، دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو، تو یہ لازمی سکھائیں۔ یاد رکھیے آنے والا دور جو ہے یہ مزید مشکلات کا دور ہے، لہٰذا اگر آپ اپنے بچوں کو یہ 5 چیزیں سکھا کے مضبوط نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ جو ہے مستقبل میں مشکلات میں پڑ سکتا ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ بال کا سبب بن سکتا ہے اور آپ کے لیے ٹینشنوں کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا مجھے اجازت دیجیے اور اس پر ان چیزوں پہ عمل کیجیے۔ میرا نام ہے عثمان سلیم قادری۔ السلام علیکم۔